أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب التوحید اور کتاب کا باب ہے 47، الباب السابع والاربعون 47، باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ او القرآن او الرسول۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی ایسی چیز کے ساتھ مذاق کرے جس میں اللہ کا ذکر ہو یا قرآن کا ذکر ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، یعنی کہ جو مذاق اڑائے اللہ رب العزت کا یا اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم کا یا اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب بالکل واضح ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے، اور اس کا کفر اصغر نہیں بلکہ کفر اکبر ہے۔ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ رب العزت پہ، وہ تو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرنے والا ہوگا، اور جو اس جرت پہ اتر آئے، اس جسارت پہ اتر آئے کہ مذاق اڑانا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کا، یا نعوذ باللہ اللہ کے کسی نام کا، یا اللہ کی کسی صفت کا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی کافر ہوگا۔ امام صاحب باب کے بعد آیت لے کر آئے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 بلکہ جو آیت اس کے بعد ہے وہ بھی ساتھ ملا لیں 66، تو معاملہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ لازمی طور پہ کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، سوائے اس کے نہیں، ہم تو صرف شغل لگا رہے تھے، وَنَلْعَبُ، اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہو؟ کیا مذاق کا نشانہ تم اللہ کی ذات کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے رسول کو بناتے ہو؟ یعنی کہ مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ہی ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا رسول ملا ہے، مذاق اڑانے کے لیے تمہیں اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں ملی ہیں۔ لا تعتذروا، تم عذر نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ کافر ہو چکے ہو ایمان کے بعد، اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ یہ گفتگو جن لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے وہ منافقین تھے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو دلی طور پہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قد کفرتم، تم نے اپنا کفر ظاہر کر دیا ہے۔ پہلے تم نے کفر کو کیا کیا ہوا تھا؟ چھپایا ہوا تھا، لیکن یہ حرکت کر کے، مذاق اڑانے والی حرکت کر کے، تم نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا ہے بعد ایمانکم، جبکہ اس سے پہلے تم ظاہر کرتے تھے کس کو؟ اپنے ایمان کو۔
ان دو آیتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ان آیتوں کا سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس موقع پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس کے پیچھے واقعہ کون سا ہے، اس کے پیچھے معاملہ کون سا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے میں اسباب نزول کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن کی درست تفسیر انسان نہیں جان سکتا جب تک کہ ان کا شان نزول، ان کا سبب نزول نہ جان لے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بہت سے مفسرین بہت سی آیتوں کا سبب نزول بتاتے ہیں، کثرت سے بتاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا غالب حصہ، عام حصہ سبب نزول کے بغیر نازل ہوا ہے، شان نزول کے بغیر نازل ہوا ہے۔ کچھ آیتیں ہیں جن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی واقعہ ہوا تو اس واقعے کی وجہ سے وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ایسی آیتیں چند ایک ہیں، اور ان آیتوں کے سبب نزول کو جاننا چاہیے تاکہ اللہ کے کلام کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں، جان سکیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر آیت کا سبب نزول بیان کرتے پھریں۔ عام طور پہ جو سبب نزول بیان کیے جاتے ہیں وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہوتے، اور اس موضوع پہ ایک اچھی کتاب ہے، وہ ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کا نام ہے الاستیعاب فی بیان الاسباب، 3 جلدوں میں ہے۔ اسے تحریر کرنے والوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے 2 شاگرد ہیں، ان کے اس کے مؤلف 2 ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک شیخ سلیم الہلالی، سلیم بن عید الہلالی، اور دوسرے موسیٰ نصر۔ تو ابھی جو کچھ ہم پڑھنے لگے ہیں یہ اس آیت کا سبب نزول ہے۔ اس سبب نزول کو مجموعی طور پہ اس کتاب کے مؤلفین نے حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ کس کتاب کے مؤلفین نے؟ جس کا بھی نام میں نے بتایا ہے، الاستیعاب فی بیان الاسباب۔ بلکہ یمن کے بہت بڑے محدث شیخ مقبل الوادعی نے بھی اپنی کتاب جو انہوں نے اسباب نزول کے موضوع پہ لکھی ہے کہ درست اسباب نزول، صحیح اسباب نزول، اس کتاب میں انہوں نے اس واقعے کو جب بھی ہم پڑھنے لگے ہیں سند کے لحاظ سے صحیح قرار دیا ہے۔ عن ابن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ محمد بن کعب، اور روایت ہے محمد بن کعب القرظی سے، وزید بن اسلم، اور روایت ہے زید بن اسلم سے، وقتادہ، اور روایت ہے قتادہ بن دعامہ سدوسی سے۔ پہلے عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر۔ محمد بن کعب القرظی، زید بن اسلم، قتادہ بن دعامہ سدوسی، یہ تینوں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ ان میں سے زید بن اسلم کے والد اسلم جو تھے یہ جناب عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام تھے، اور زید بن اسلم ان کا مقام و مرتبہ علم میں کافی مشہور و معروف ہے۔ میرے پاس اس وقت کتاب ہے امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، اس میں ان کا تعارف کراتے ہوئے امام ذہبی کہتے ہیں الامام، یہ امام ہیں، الحجہ، القدوہ، یہ وہ امام ہیں جو مستند ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، اور فقیہ ہیں، المدنی الفقیہ۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اپنے والد اسلم سے نقل کرتے ہوئے، عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہوئے، جابر بن عبداللہ سے، انس بن مالک سے،
اور دیگر کئی ایک سے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ علی بن حسین کون ہے جی؟ کیا کس نام سے معروف ہیں؟ زین العابدین۔ علی بن حسین ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ زید بن اسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا انما یجلس الرجل الی من ینفعہ فی دینہ، کہ انسان اسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے جو اسے دین کے لحاظ سے کیا دے؟ نفع دے۔ دین کے لحاظ سے کیا دے؟ یعنی کہ زید بن اسلم کی شان بیان کرتے کرتے مجھے اور آپ کو نصیحت بھی کر گیا کہ مجھے اور آپ کو کس مجلس میں بیٹھنا چاہیے جہاں فائدہ ہو، کس کے اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جہاں سے حدیثیں ملیں، جہاں سے قرآن کی تفسیر ملے۔ تو یہ ہے زید بن اسلم۔ تو اب یہ روایت جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اسے روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور 3 تابعی بھی ہیں۔ عبداللہ بن عمر جب بیان کریں گے تو یہ روایت درست قرار پائے گی، باقی 3 بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ واقعہ پیش آیا، تو ان کی روایت مرسل قرار پائے گی۔ لیکن عبداللہ بن عمر کی روایت کی وجہ سے ان کی روایت کو بھی سہارا مل جاتا ہے، تو ان چاروں کی روایت کو ایک ساتھ بیان کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ گویا کہ ان چاروں کی روایت کو انہوں نے کیا کر دیا؟ مکس کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں واقعہ افک کو، کس کو؟ واقعہ افک کس کو کہتے ہیں؟ واقعہ افک سیدہ عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی، اس واقعے کو جس حدیث میں بیان کیا گیا اس حدیث کو حدیث الافک کہتے ہیں، واقعہ افک۔ اچھا، واقعہ افک بیان کرنے والی صحابیہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ۔ امام زہری اس حدیث کے بنیادی راوی ہیں۔ امام زہری نے یہ حدیث ایک آدمی سے نہیں لی، وہ کہتے ہیں میں نے اس سے بھی لی، اس سے بھی لی، اس سے بھی لی۔ کہتے ہیں حدیث کا کچھ حصہ اس نے بیان کیا، کچھ اس نے بیان کیا، کچھ اس نے بیان کیا، اور میں وہ چاروں کی بیان کردہ روایت کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اور یہی کام یہاں پہ کیا ہمارے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، ان چاروں کی روایت کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ کچھ حصہ ان سے لے لیا، کچھ حصہ ان سے لے لیا۔ کہتے ہیں دخل حدیث بعضهم فی بعض، ان میں سے بعض کی بیان کردہ حدیث بعض کی حدیث میں داخل ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے ان کی بیان کردہ روایت تو کیا کر دیا؟ مکس کر دیا ہے۔ انہو قال، تو یہ چاروں روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، انہو قال رجل، ایک آدمی نے کہا، کب کہا؟ فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں کہا کہ ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، ہم نے نہیں دیکھے اپنے ان قاریوں کی طرح کے لوگ، جیسے یہ قاری لوگ ہیں نا، ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ اچھا، قاریوں سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ان کے قرآن پڑھنے والے لوگ۔ قاری قرآن پڑھنے والا، اور قاری سے مراد موجودہ زمانے کا قاری نہ لیں۔ موجودہ زمانے میں قاری کہیں تو ہمارے سامنے کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو قرآن تو اچھا پڑھتا ہے لیکن عام طور پہ قرآن کی تفسیر نہیں جانتا۔ یہ قاری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قاری ہیں صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر نہ قرآن پڑھنے میں کو آگے ہے، قرآن پڑھنے کے معاملے میں نہ ان سے کوئی آگے ہے، نہ تفسیر اور علم اور قرآن سے احکام و مسائل و عقیدہ لینے میں کوئی ان سے آگے ہے۔ تو کہتے ہیں مار اینا، ہم نے نہیں دیکھا، مثل قرائنا ہؤلاء، ہمارے ان قاریوں کی طرح کے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ کیوں جی؟ ان کو کیا ہے؟ کس معاملے میں ان کی طرح کے لوگ نہیں دیکھے؟ ارغب بطونا، پیٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ رغبت رکھنے والے، شوق رکھنے والے،
کس چیز میں؟ کھانے پینے میں. پیٹو ہیں یہ لوگ، کھانے پینے میں بہت آگے. ولا اکذب السنن، اور نہ ہی ہم نے دیکھا ہے ان کی طرح کے لوگ دیکھے ہیں کس معاملے میں؟ جھوٹ بولنے کے معاملے میں، زبان سے جھوٹ بولنے کے معاملے میں. ولا اجمل عند اللقاء، اور نہ ہی ہم نے دیکھے ہیں ان سے زیادہ بزدل عند اللقاء، ملاقات کے موقع پہ، لڑائی کے موقع پہ. 3 عیب بیان کیے ہیں. کن میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اور صحابہ کرام میں. نمبر 1، بہت کھاتے ہیں جی. کیوں جی بہت کھاتے تھے؟ اللہ اکبر. خندق والی حدیث کسے نہیں یاد کہ صحابہ کرام بھی بھوکے ہیں، نبی علیہ السلام بھی بھوکے ہیں، پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور سردیوں کا موسم ہے، خندق کھود رہے ہیں. کتنے ہی دن نبی علیہ السلام گھر میں آتے، پوچھتے کھانے پینے کی کچھ چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے، چلو جی معراج روزہ ہے. مہمان آتا، اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتے، آدمی بھیجتے اپنی ایک ایک بیوی کی طرف، کوئی گھر میں کوئی چیز ہے؟ جواب ملتا پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کھانے پینے کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی. وہ حدیث کسے یاد نہیں ہے؟ بھوک کی وجہ سے عمر فاروق اور ابو بکر صدیق گھر سے باہر نکلے ہیں، چونکہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نکلے. آپ کو پتا چلا کہ میرے یہ صحابی بھوک میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں. آپ ان کو لے کے ایک صحابی کے باغ میں چلے گئے. وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، تازہ کھجوریں کھلائیں، کھانا کھلایا. آپ نے اور صحابہ کرام نے اللہ کا شکر ادا کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک کا یہ عالم ہے. جناب ابو ہریرہ کو دیکھ لیں، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ لوگ پیٹ کے اعتبار سے کھانے کا بہت شوق رکھتے ہیں، بڑی رغبت رکھتے ہیں، بڑے پیٹو ہیں، یہ سفید جھوٹ تھا اور مذاق بھی تھا. ولا اکذب السنن، اور زبانوں کے لحاظ سے ان سے بڑے جھوٹے لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک جھوٹ بھی نہیں بولا. اور صحابہ کرام بھی جھوٹ سے بہت دور رہنے والے. ولا اجمل عند اللقاء، اور ملاقات کے موقع پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بزدل کوئی نہیں دیکھا. ملاقات کس کے ساتھ ملاقات؟ دشمن کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے بڑھ کر آسمان و زمین نے کسی کو بہادر نہیں پایا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بزدل ہوتے تو ہجرت کا سفر کبھی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہ کرتے، کسی نہ کسی بہانے سے دائیں بائیں ہو جاتے. کہتے اللہ کے رسول آپ پہنچے، بس میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، میری چند مجبوریاں ہیں ذرا. ہجرت کا سفر موت کا سفر تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سفر آپ کے ساتھ کیا ہے. آپ غزوہ احد کی طرف آ جائیں. طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کیا کیا تھا؟ شل کروا لیا تھا. جب بھی تیر آتا اپنا ہاتھ آگے کر دیتے. تیر اللہ کے رسول کی طرف آتا، دشمن تیر برسا رہا اللہ کے رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے حتیٰ کہ وہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا. ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب آپ کے دائیں بائیں 12-13 صحابہ کرام رہ گئے تھے. تقریباً 9 یا 10 صحابہ کرام نے آپ کے دفاع میں یکے بعد دیگرے موت کو قبول کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی لڑائی میں ایک ایسا موقع آیا، تنہا رہ گئے تھے،
لیکن میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، میدان نہیں چھوڑا، اور کہہ رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ حقیقت ہے، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، یعنی کہ میدان میں رہوں گا، مقابلہ کروں گا۔ آپ کی پوری زندگی جہاد کرتے ہوئے گزری ہے، دشمنوں کے ساتھ مقابلے کیے ہیں، مدینہ کا دفاع بھی کیا ہے، بعد میں وقت آیا دشمنوں پہ حملے بھی کیے ہیں، تو آپ سے بہادر کون ہوگا؟ یعنی وہ آدمی مراد لے رہا تھا، یہ جو کہا تھا نا کہ ان کاریوں سے بڑھ کر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو ان سے آگے ہو، کھانے پینے کے لحاظ سے، جھوٹ بولنے کے لحاظ سے، بزدلی کے لحاظ سے، اس سے مراد کس کو لے رہا ہے؟ یعنی رسول اللہ، اس سے مراد وہ لے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اصحاب القراء، اور آپ کے ان اصحاب کو جو قرآن کے قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ فقال له عوف بن مالک، تو عوف بن مالک صحابی ہیں، انہوں نے اس آدمی سے کہا کذبت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ولکنک منافق، اصل بات یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تو کیا ہے؟ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو نے۔ لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بات لازمی طور پہ بتاؤں گا کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتانا کیا یہ چغلی نہیں ہے؟ کیوں جی؟ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے خلاف جو بات کی گئی آپ کے عدم موجودگی میں، وہ آپ تک پہنچا دی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی۔ تو کیا عوف بن مالک نے چغلی نہیں کی؟ جی شیخ صاحب، چغلی کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ بات جو آپ کے خلاف کی گئی ہے آپ تک پہنچا دوں۔ مقصد کیا ہے؟ فساد۔ مقصد کیا ہے؟ ان کو لڑانا۔ مقصد کیا ہے؟ ان کے تعلقات کو خراب کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ ان کے دل میں اس کی نفرت بٹھانا جس نے ان کے خلاف بات کی ہے، آپ کے خلاف بات کی ہے۔ یہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے، یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ دفاع کرنا کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا، اور یہ واجب ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر۔ تو یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ مقصد ہے باطل کے خلاف کام کرنا اور حق کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، کلمہ حق کو بلند کرنا۔ فذهب عوف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، لیخبرہ، تاکہ آپ کو یہ بات بتائیں۔ فوجد القرآن قد سبقہ، تو انہوں نے قرآن کو پایا کہ وہ ان پہ سبقت لے چکا ہے۔ کن پہ؟ عوف بن مالک پہ۔ یعنی کہ قرآن جو ہے، وہی جو ہے، اللہ کے رسول کو پہلے ہی اطلاع دے چکی ہے اس معاملے کی جس کی اطلاع دینا چاہتے تھے کون؟ عوف بن مالک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجاء ذلك الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ کون سا آدمی؟ جس نے یہ باتیں کی تھیں، وہ منافق۔ وقد ارتحل، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوچ کر چکے تھے، یعنی کہ اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے، سواری پہ بیٹھ چکے تھے، نکلنا چاہ رہے تھے۔ لڑائی کا موقع تھا نا تبوک کا، تو وہاں باقاعدہ دشمن سے لڑائی تو نہیں ہوئی کیونکہ دشمن سامنے آیا ہی نہیں، لیکن آپ کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں، اس پورے علاقے میں آپ کبھی ادھر جاتے رہے کبھی وہاں جاتے رہے ہیں۔ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، اور آپ سوار ہو چکے تھے اپنی اونٹنی پہ۔ فقالت، اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرکب، سوائے اس کے نہیں، یعنی کہ جو بات میں بتانے لگا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ كنا نخوض، ہم شغل لگا رہے تھے، ونتحدث، اور باتیں کر رہے تھے، حدیث الرکبی، قافلے کی باتیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے مسافر لوگ آپس میں
جب سفر کرتے ہیں وقت گزارنے کے لیے ہنسی مذاق کرتے ہیں، کبھی یہ بات شروع کر دی کبھی وہ بات شروع کر دی، اس انداز سے ہم نے بات کی ہے، ورنہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم قاریوں کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے اصحاب کے خلاف ہم نہیں ہیں۔ تو کہا کہ ہم شغل لگا رہے تھے وَنَتَحَدَّثُ حدیث رکبی، اور ہم قافلے کی باتیں اسی باتیں کر رہے تھے، نقطع بھی، اس سے ہم طے کر رہے تھے، عن الطریقی، راستے کی مشقت، ہم چاہتے تھے کہ ایسی باتیں کریں سفر اچھا گزر جائے، مشقت کم ہو جائے۔ قال ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں، متعلقا بنسعۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی متعلقاً چمٹا ہوا ہے، کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کی اونٹنی پہ رکھے ہوئے کجاوے کی چوڑی رسی یا تسمے کے ساتھ۔ آپ کی اونٹنی کے اوپر کیا ہے؟ کجاوا، کجاوے کو باندھنے کے لیے ایک چوڑی سی رسی ہے یا تسمہ ہے، اس کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، جب کہ پتھر اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، جب کہ آپ کی سواری چل رہی ہے اور وہ سواری کو روکنا چاہتا ہے اور آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے۔ پتھر اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے ہیں، اس کے پاؤں کو لگ رہے ہیں۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، انما كنا نخوض ونلعب، کہ سوائے اس کے نہیں ہم شغل لگا رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ فَيَقُولُ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، کیا اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا تم مذاق اڑاتے تھے اللہ کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا؟ قرآن کی آیت آپ پڑھ رہے تھے، ما یلتفت الیہ، اور آپ اس آدمی کی طرف التفات نہیں کر رہے تھے، دیکھ نہیں رہے تھے اس کو جیسے نفرت ہو، بس اس کی بات آپ کے کانوں میں پڑ رہی تھی، اس کا جواب آپ دے رہے تھے یہ الفاظ کہہ کر۔ وما یزیدہ علیہ، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر رہے تھے، بس یہی جملہ بولتے چلے جا رہے تھے، اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، یعنی کہ مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ہی ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا رسول ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے اللہ کا کلام ملا ہے۔ یہ واقعہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام طبری اپنی تفسیر میں، امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں، دیگر کئی ائمہ حدیث اس کو روایت کرتے ہیں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ مجموعی طور پہ یہ واقعہ ثابت ہے، درست ہے، اور اس کی سند کو شیخ مقبل الوادی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، اور الاستیعاب فی بیان الاسباب کے دو جو مؤلف ہیں انہوں نے بھی اس کی سند کو قابل قبول اور حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اب اس باب سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ الاولی، پہلا مسئلہ، وہی العظیمۃ، اور یہ بڑا عظیم مسئلہ ہے، ان من حضل بہذا انہ کافر، کہ جو اس کے ساتھ مذاق کرے، اس کا مذاق اڑائے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول علیہ السلام کا یا اللہ کے کلام کا، تو انہ کافر، ایسا آدمی کافر ہے، چاہے وہ مذاق کرے وقت گزارنے کے لیے، لوگوں کے چہروں پہ رونقیں بکھیرنے کے لیے، اور عام طور پہ آج کل وہ لوگ جن کو ہم کیا کہتے ہیں جی، جو ہنسانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کا فنکار جو ہوتے ہیں جی، کامیڈین، تو یہ اپنے لطیفوں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن میں مذاق ہوتا ہے اللہ کا یا اللہ کے رسول علیہ السلام کا یا قرآن کا یا شریعت کے شاعر کا،
مثال کے طور پہ داڑھی کا مذاق اڑا جاتے ہیں. داڑھی سنت ہے نبی علیہ السلام کی، صرف سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنے کا آپ نے حکم دیا ہے. داڑھی کا اسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. مذاق اڑا جائیں گے کس کا؟ مسواک کا، جبکہ مسواک نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کی بار بار آپ نے ترغیب دی ہے. مذاق اڑائیں گے ان لوگوں کا جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، جبکہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ تعلیمات ہیں نبی علیہ السلام کی. تو جو جانتا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں مسئلہ آیا ہے، مثال کے طور پہ مسواک کا یا داڑھی کا یا شلوار کا، پھر بھی مذاق اڑائے تو ایسا آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ان معاملات میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رہے کہ خواہ مخواہ کسی پہ فتویٰ لگا دینا گستاخی کا، بے ادبی کا، یہ بھی درست. ابھی چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے، چند دن پہلے کیا 2 دن پہلے شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت، اس نے لباس پہنا ہوا، لباس پہ عربی عبارت لکھی ہے، کیا؟ حلوہ. کیا مطلب؟ سویٹ. یعنی کہ یہی عبارتیں انگلش زبان میں بھی لکھی ہوتی ہیں لباس کے اوپر. یعنی کہ سویٹ ہے وہ لڑکی جس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، پیاری لگ رہی ہے جی، حسین و جمیل ہے جی، تو یہ مراد ہوگا. لیکن چونکہ وہ عربی میں لکھا ہوا تھا اور پورے لباس پہ لکھا تھا، کسی ہوٹل میں بیٹھ کے شور کے ساتھ وہ کھانا کھا رہی تھی، کسی ایک صاحب کی نظر پڑ گئی اور اس نے کہا یہ لباس آپ اتاریں، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں. اس نے کہا میں نے تو یہ دبئی سے خریدا ہے، عربی کی باتیں لکھی ہیں اور یہ نہیں ممکن کہ وہ سارے قرآن کی آیتیں لکھا ہوا لباس پہن رہے ہوں. بہرحال لوگ جمع ہو گئے، گستاخی کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. قریب تھا کہ لوگ اس کو مار دیتے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر فضل کیا اور پولیس پہنچ گئی. اور جو پولیس آفیسر تھی اس نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ یقین رکھیں ہم اس معاملے میں انصاف سے کام لیں گے. 2-3 علماء بھی ساتھ لے لیے اور 2-3 تاجر بھی ساتھ لے لیے تاکہ وہ جو مجمع ہے وہ چھٹ جائے، لوگ جو ہیں وہ کچھ نرم پڑ جائیں. تو پھر اس کو تھانے لے جایا گیا اور علماء نے فیصلہ یہ کیا کہ قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عربی عبارت لکھی ہوئی ہے اور خواہ مخواہ اس لڑکی کو پریشان کیا گیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے اس کے باوجود لڑکی سے کیا کیا گیا؟ معافی منگوائی گئی. معافی مانگو کس جرم کی؟ جو کیا نہیں. تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے اردو سپیکنگ لوگوں کی. جیسے مذاق اڑانا جائز نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا، اسلامی شاعر کا، ایسے کسی پہ یہ الزام لگانا کہ اس نے مذاق اڑایا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنا. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان ھذا هو تفسیر الآیۃ فی من فعل ذلک کائنا من کان، کہ یہی اس آیت کی تفسیر ہے اس آدمی کے بارے میں جو یہ کام کرے وہ کرنے والا کوئی بھی ہو. یعنی کہ ویسے تو ہم نے پڑھا ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے ایک واقعے میں، خاص آدمی کے بارے میں، خاص گروہ کے بارے میں، لیکن یہی آیت قیامت تک رہے گی ہر اس شخص کے بارے میں جو ایسی حرکت کرے جس میں مذاق اڑایا جا رہا ہو. کس کا؟ نبی علیہ السلام کا یا قرآن کا یا اللہ رب العزت کی ذات کا. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، الفرق بین النمیمۃ و بین النصیحۃ للہ ولرسولہ. فرق ہے بین النمیمہ، چغلی کے مابین، اور چغلی کی تعریف بتا چکا ہوں. کیا؟ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے خلاف بات کی، وہ بات اس تک پہنچانا جس کے خلاف ہوئی ہے. نیت کیا ہے؟ آپس میں لڑانے کی، فتنہ پیدا کرنے کی، فساد کی. تو فرق ہے نمیمہ چغلی کے مابین اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کے مابین. عوف بن مالک نے یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچائی اللہ کے رسول کی خیر خواہی کے طور پہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے
آج بھی اگر کوئی آدمی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے مسجد کو نقصان پہنچے گا یا دین کو نقصان پہنچے گا تو آپ وقت کی حکومت کو خبردار کر سکتے ہیں، انتظامیہ کو خبردار کر سکتے ہیں، فلاں آدمی آج رات مسجد میں بم دھماکہ کرنا چاہ رہا ہے، مجھے اطلاعات ملی ہیں، یا کسی اور اعتبار سے مسجد پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بات انتظامیہ کے علم میں لانا یہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو چغلی میں اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرنے میں بہت فرق ہے۔ جو اللہ کے رسول کی خیر خواہی کے طور پہ بات پہنچائے گا وہ نمبر 1 اپنی گفتگو میں جھوٹ نہیں کہے گا، سچ بتائے گا بس۔ دوسرے نمبر پہ اس کی نیت درست ہوگی۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الفرق بین العفو الذی یحبہ اللہ و بین الغلظۃ علی اعداء اللہ۔ فرق ہے اس معافی کے مابین جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سختی کے اور اللہ کے دشمنوں پہ سختی کے مابین۔ یعنی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، آپ کافروں پہ منافقین پہ سختی کیجئے۔ اور دوسری طرف ہمیں بار بار یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے، تو لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ معاف نہیں کیا گیا، وہ آدمی بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ تھا، ہمارا یہ مقصد تھا، نبی علیہ السلام نے اس کے عذر کو، اس کے بہانے کو قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جہاں پہ نرمی، جہاں جو جگہ نرمی کی ہو وہاں نرمی کیجیے، اور جو جگہ سختی کی ہو وہاں پہ سختی کیجیے۔ لوگ اس معاملے میں یا ادھر ہیں یا ادھر۔ شریعت میں جو کچھ کہا گیا یہ ہے اعتدال، یہ اعتدال کی راہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن حکیم میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اور اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نرمی جو 100 کوڑے مارنے کے معاملے میں رکاوٹ بن جائے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ کوڑا مارتے ہوئے آپ کو ترس آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ کوڑے نہیں مارنے، مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے، یہ نرمی غلط ہے۔ اللہ نے کہا ہے اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے اگر تمہارا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو یہ سزا دی جائے تو اس سزا کے موقع پہ مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھیں۔ آپ ایک اور آیت کے اوپر غور کریں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا، جو بھی چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والے عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ آخر میں اللہ کہتے ہیں واللہ عزیز الحکیم، اللہ ہر کام پہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا اس میں اللہ کی حکمت ہے، بدکاری کرنے والے کو 100 کوڑے لگانا اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں پہ نرمی کی ہے وہاں پہ نرمی کرنی چاہیے، جہاں پہ اللہ نے سختی کی ہے وہاں پہ سختی کرنی چاہیے۔ سختی کی جگہ پہ کوئی نرمی کرے گا تو غلط کر رہا ہے، اور نرمی کی جگہ پہ کوئی سختی کرے گا تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان من الاعتذار ما لا ينبغي ان يقبل، کہ کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں، من الاعتذاری یعنی کہ کچھ من کو تبعیضیہ بنا لیں، کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں جنہیں قبول نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں پہ آپ نے قبول نہیں کیا، تو کیا پھر ان لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے تھے؟ کیوں جی علماء کرام؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ آیت پوری پڑھیں آپ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر نہ کرو، بہانے نہ کرو، ایمان تم نے ظاہری طور پہ قبول کیا تھا، اب تمہارا کفر واضح ہو چکا۔ آگے کیا فرمایا، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اب تم لوگ، ایک مذاق اڑانے والا تھا، باقی اس کے ساتھ تھے،
تم میں سے ایک گروہ کو اگر ہم نے معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ایسے ہی علماء کرام نہیں، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کا صبر دیکھیے، اللہ کا حلم دیکھیے، اللہ کی بردباری دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ پھر یہاں پہ کیوں کہا کہ ایک گروہ کو معافی ملے گی، ایک کو عذاب ملے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ نے اگر معافی مانگ بھی لی، اپنی منافقت کو، کفر کو چھوڑ بھی دیا، پکے مسلمان بن بھی گئے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک گروہ کفر پہ رہے گا، نفاق پہ رہے گا، منافقت پہ رہے گا، وہ توبہ نہیں کریں گے، اس لیے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ باب نمبر کون سا تھا جی؟ 47 اور نصیحت ہمیں یہ ملی کہ گفتگو میں بہت احتیاط کریں۔ آپ کی گفتگو میں، آپ کے لطیفوں میں، آپ کے ہنسی مذاق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں استخفاف ہو، مذاق ہو، توہین ہو، بے ادبی ہو، گستاخی ہو اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یا قرآن کریم کی یا اسلامی شاعر کی یا گزشتہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور رمضان قریب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس کتاب التوحید کا یا کتاب الفوائد کا انشاءاللہ آئندہ درس رمضان کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان میں یقیناً آپ قرآن پڑھیں گے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ترجمہ قرآن کی کلاسز اٹینڈ کریں، تفسیر کی کلاسز اٹینڈ کریں، اور علماء کرام کے دروس میں بیٹھیں، کثرت سے تلاوت کریں، اور پھر رمضان میں تراویح، قیام، اور پھر شاید آپ سے گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے یعنی کہ رمضان میں، تو میں چاہوں گا کہ رمضان کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اپنے بچوں کو تیار کریں اور ان کو ترغیب دیں روزے رکھنے کی۔ گھر میں اس موضوع پہ بار بار گفتگو ہو کہ پچھلے سال اس بیٹے نے 10 روزے رکھے تھے، اس سال انشاءاللہ یہ 15 رکھے گا، 20 رکھے گا، اس سال ہر رات قیام کریں گے، تراویح پڑھیں گے، تو ایسے موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب پوری مکمل کی جائے گی، لیکن آئندہ درس اس کا ماہ رمضان کے بعد ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان پانے کی توفیق دے اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ہماری مغفرت کا مہینہ بن جائے، ہماری توبہ کا مہینہ بن جائے، صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ بن جائے، اور عمرہ وغیرہ کرنے کا مہینہ بن جائے۔ میرے ایک وجہ اتنی جلدی درس کے یہ جو اعلان کر رہا ہوں کہ آئندہ درس نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے انشاءاللہ مکہ مدینہ جانے کا، تو میں چند دنوں کے لیے انشاءاللہ مکہ مدینہ جا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار لے کر جائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص بھی دے، اور پھر یہ عمرے، یہ طواف، یہ سب کچھ اللہ قبول بھی فرمائے، اور میرے جو بھائی نہ جا سکیں ان کی وہ عبادات جو اپنے ملک میں رہ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو کل کتاب الفوائد کا درس نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ آئندہ رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔